بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ کتاب تورات وہ کتاب جو ایک یہودی کے پاس تھی، اور اس یہودی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رکھی تھی کہ اس کتاب کو کسی کے آگے مت کھولنا۔ اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانیاں موجود تھیں۔ اس کتاب میں کیا کیا نشانیاں موجود تھیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے معزز سامعین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت نعمان صبائی یمن کے یہودی عالموں میں سے تھے۔ حضرت نعمان صبائی کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا چرچا سنا تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے بہت سی باتوں کے بارے میں سوالات کیے۔ اپنے کیے گئے سوالوں کے جوابات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت نعمان صبائی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ جب کتاب تورات کا ایک باب ختم کیا کرتے تھے تو میرے باپ مجھے نصیحت کرتے تھے کہ اس باب کو یہودیوں کے سامنے اس وقت تک مت پڑھنا جب تک کہ تم یہ نہ سن لو کہ ایک نبی یثرب میں ظاہر ہو گیا ہے، اور جب تم یہ خبر سن لو کہ ایک نبی یثرب میں ظاہر ہو گیا ہے تب تم اس کتاب کے باب کو کھول سکتے ہو اور یہودیوں کو کھول کر بتا سکتے ہو اور انہیں سنا سکتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت نعمان کہتے ہیں، میں نے جب آپ کے متعلق سنا تو میں نے وہ باب کھولا اور اسے اچھی طرح پڑھا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام صفتیں لکھی ہوئی تھیں جو اس وقت میں آپ میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کتاب کے باب میں آپ کے بارے میں سب تفصیلات لکھی ہوئی تھیں کہ آپ کن چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور کن چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ اس کے بعد اس کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین نبی ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سب امتیوں سے بہترین امت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت حماد ہوگی، یعنی تنہائیوں میں اور کھلے عام ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جہاد میں اپنی جانوں کی سوغات پیش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی کتاب یعنی قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا۔ وہ امت اپنی کتاب کی پوری طرح حفاظت کرے گی۔ وہ جب بھی کسی لڑائی میں شریک ہوں گے تو جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے، جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ان پر کیے رکھیں گے جیسے پرندہ اپنے بچوں پر چھایا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب باتیں سنا کر حضرت نعمان کہتے ہیں، مجھ سے میرے باپ نے یہ کہا تھا، جب بھی تم اس نبی کے متعلق خبر سنو تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ان پر ایمان لے آنا اور اس کی سچائی کو ماننا۔ حضرت نعمان صبائی سے یہ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش کی کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی سنیں۔ چنانچہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نعمان کو بلایا اور ان سے فرمایا، اے نعمان، ہمیں وہ واقعہ پھر سے سناؤ۔ چنانچہ حضرت نعمان نے اپنا پورا واقعہ ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع سے آخر تک سنایا، جو اس کے باپ نے کتاب تورات میں لکھا تھا۔ جب نعمان صبائی یہ واقعہ سنا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ واقعہ سن لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں خدا کا رسول ہوں۔